السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج کے ہم اس سوال و جواب بات کی ویڈیو میں ایک سوال ہے کہ کیا عورتوں کا فتویٰ دینا جائز ہے؟ اس کا تفصیلی جواب دے رہے ہیں اور اس کو ہم جواب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس کا پہلا حصہ آج ہم پیش کر رہے ہیں اور دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت پیش کیا جائے گا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، جو تعلیم لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو پورا کیا اور پیغام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے والوں میں عورتیں اور مرد دونوں شامل تھے، چنانچہ جن لوگوں نے اسلام کی تبلیغ اور تعلیم کا کام لیا وہ صحابہ اور ان کے بعد آنے والے تھے۔ ان کے طالب علموں میں عورتیں اور مرد دونوں شامل تھے، اور سیکھنے اور سکھانے کا عمل اسلامی ہدایات کے مطابق کیا جاتا تھا، جو کسی بھی حرام اختلاط سے دور تھا۔ یا خواتین نے اپنے چہرے کو ننگا کیا تھا یا نرمی سے بات کی تھی۔ اسلام علم اور فتویٰ دینے کے معاملے میں مرد اور عورت میں فرق نہیں کرتا۔ علماء کرام نے مفتی، فتویٰ دینے والے عالم، اس کے لیے شرطیں رکھی ہیں، اور ان شرائط میں سے مفتی کا مرد ہونا ضروری نہیں بتایا۔ اس بارے میں علماء کا کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے۔ نووی رحمۃ اللہ نے کہا کہ مفتی کی شرائط یہ ہے کہ جو جواب دہ مسلمان، امانت دار، دیانتدار، برائیوں سے کوسوں دور اور ایسے کاموں سے جو اس کی سالمیت پر شبہ ڈال سکتا ہو، چیزوں کے معانی کو سمجھنے کی فطری صلاحیت رکھتا ہو، صاف ذہن اور سوچنے میں پختہ ہو، اچھی سمجھ اور صحیح نتائج پر پہنچنے کے قابل ہو اور ہوشیار ہو، اور اس کا اطلاق آزاد، غلام، عورت، نابینا اور غیر زبانی پر ہوتا ہے۔ اگر وہ لکھ سکتا ہے یا اس کے اشاروں کو سمجھ سکتا ہے تو دوستو، اس عظیم امت میں ایسی خواتین بھی تھی جنہوں نے مردوں کی طرح تعلیم اور فتویٰ جاری کرنے کا فریضہ انجام دیا۔ ہاں، عورتوں کی تعداد کا مردوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مرد کی فطرت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعلیم دینے اور فتویٰ دینے کا کام کرنے والی عورتیں نہیں تھیں۔ ان عورتوں میں سرفہرست مومنوں کی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ مرد اور عورت دونوں فتویٰ طلب کرنے کے لیے اس کی تلاش کرتے تھے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھی، اور اس کی ذہانت اور ان کی ہوشیاری کی وجہ سے۔ ابن عبد البر نے میں صفحہ 609 میں کہا ہے، مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بزرگ صحابہ کو وراثت کے متعلق مسائل کے بارے میں پوچھتے ہوئے دیکھا۔ عطا بن ابی ربا کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی اور دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والی تھی۔ بشام بن عمرو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ فقہ، طب یا شاعری کا علم رکھنے والے کسی کو نہیں دیکھا۔ زہری نے کہا، اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا موازنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات کے علم سے کیا جائے اور تمام عورتوں کے علم کو ملایا جائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم سب پر سبقت لے جائے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ میں سے ان لوگوں کو درج کیا جنہوں نے بہت سے فتوے جاری کیے، جن میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو درمیانی تعداد میں فتویٰ دینے والوں میں شمار کیا، اور اس نے ام عطیہ، صفیہ، مومنین کی ماں حفصہ اور ام حبیبہ کو ان لوگوں میں شامل کیا جنہوں نے قابل تعداد میں فتوے جاری کیے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر پڑھنے اور اس کو سمجھنے، قرآن کو سمجھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور ہم اگلی ویڈیو میں ان چند خواتین کی فہرست دیں گے جن کو امام زیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، جو عورتیں اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ حافظ۔